اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دو نام ہیں، القابض الباسط۔ القابض الباسط تنگی دینے والا اور فراخی دینے والا۔ زندگیوں میں کشادگی لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور تنگیاں جو آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور تنگیاں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ کشادگی آتی ہے اس کا فضل، اس کی رحمت، تنگیاں آتی ہیں اس کی حکمت شامل حال ہوتی ہے۔ جس پر چاہا، جب چاہا، جس طرح چاہا، اللہ تعالیٰ زندگیوں میں، رزق میں، کمائیوں میں کشادگیاں لے کر آتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر تنگیاں لاتے ہیں، اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو القابض الباسط یہ اللہ کے دو بہت بڑے طاقتور نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام چلایا ہے اس میں یہ دو نام کا بہت بڑا اثر ہے۔ کہیں پہ کہیں خوشحالیاں نظر آتی ہیں، کشادگی نظر آتی ہے، یہ اللہ کی صفت الباسط کا اثر ہے۔ کہیں تنگی نظر آتی ہے، پریشانیاں نظر آتی ہیں رزق میں، زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی القابض اس صفت کا اثر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان صفات کا ذکر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کے لیے قرض دے، بہترین قرض، یعنی اللہ کی نسبت پر لگائے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس خرچ پر، اس انفاق پر اللہ تعالیٰ بہت ہی کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، خرچ کرنے والا یہ نہ سوچے کہ مال خرچ کر دوں گا تو تنگیاں آئیں گی، تنگیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جب اللہ کی نسبت پر لگاتا ہے تو ویبسط، اللہ کشادگی لے کر آتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ رزق کی کشادگیاں اللہ لاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے لیے تنگیاں اللہ لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، ایک حدیث بیان فرمایا کہ انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اسباب جو عطا فرمائے ہیں اس کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ ہیں۔ دو قسم دینداروں کی ہے اور دو قسم بے ایمانوں کی ہے۔ سب سے پہلی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قسم وہ ہے جن کو اللہ نے دنیاوی اسباب، مال، دولت، عزت، ہر قسم کی خوشحالیاں عطا فرمائی ہیں، کشادگی اللہ نے عطا فرمائی، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ایک قسم وہ بھی ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں اللہ کا دین لا رہے ہیں، ایمان، عمل صالح ان کی زندگی میں ہے، تو زندگی میں دین ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی میں دین ہے، انہوں نے دین محنت سے لایا ہے، کوشش کر کے دین اپنی زندگی میں، ایمان، تقوی، جس کی وجہ سے اللہ کا بھی حق، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اشرف المنازل، یہ تمام درجوں میں سب سے بہترین درجہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا، دنیا دی، اور یہ لوگ دین محنت کر کے اپنی زندگی میں لائے، اور اس دین کی وجہ سے اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ منزلوں میں، درجات میں سب سے بہترین درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مال اور دولت کم کر دیے، وَيَقْبِضْ، تنگی ان کی زندگی میں ہے، اسباب، دولت، فراوانی کھل کر نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمت ہے، لیکن اسباب کی کمی کے باوجود، مال و دولت کی کمی کے باوجود انہوں نے اپنے دین پر کوئی اثر نہیں لیا، دین زندگیوں میں لے کر آئے، ایمان ہے، تقوی ہے، اعمال صالحہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دنیاوی نعمتوں کا کم ہونا انہیں کوئی نقصان نہیں لائے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اسی لیے اللہ اپنے بندوں کو کبھی روزی گھٹا کر دیتے ہیں، وَيَقْبِضْ، اس کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ روزیاں گھٹاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ گھٹانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے،
اللہ کے خزانے میں بہت ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، لیکن کیوں نہیں دے رہے؟ کسی کی جاب میں، کسی کے مال میں، کسی کی زندگی میں کمی کیوں ہے، تنگی کیوں ہے؟ یہ تربیت کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ بندے کی تربیت، بندے کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں اگر اس پر الباسط، اس پر کشادگی ہو جائے، اس پر روزی کی فراوانی ہو جائے، یہ بے قابو ہو جائے گا، اس میں اس کی حفاظت ہے۔ تو زندگی میں تنگیاں کبھی آتی ہیں تو اس میں بندے کے لیے بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بندہ مایوس نہ ہو، بس کہ اللہ سے مانگتا رہے، روزی گھٹ گئی، تنگیاں ہو گئیں، اللہ سے صبر کرے، اللہ سے مانگے اور اللہ کی صفت حکمت کو سوچے۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے ہر بندے کو ہر قسم کی ہر نعمت فراوانی کر دے تو وہ بغاوت پر اتر آئیں، سرکشی پر اتر آئیں۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نظام ہے۔ کسی کے لیے کشادگی، کسی کے لیے تنگیاں، الباسط القابض، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دنیا کی کمی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے دین میں نقصان نہ آئے، کیونکہ دنیا گزر جاتی ہے، لیکن آخرت خراب نہ ہو، آخرت برباد نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بتائی۔ یہ دونوں قسمیں اللہ کے نزدیک بہترین حالت والی ہیں۔ ایک کے پاس اللہ نے فضل فرمایا تو اس کے پاس دولت ہے، لیکن دین ہے سب سے بڑی چیز، اور ایک کے پاس حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ تنگیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کے پاس اللہ کا دین ہے، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، لیکن دین ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہا ہے، دنیا کی کمی کی وجہ سے کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ انسان مال کے مسئلے میں، رزق کے مسئلے میں بہت جلد پریشان ہو جاتا ہے، اس کا مزاج ہے، مل جائے تو اترانے لگتا ہے، لے لیا جائے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اللہ اپنی حکمت بتا رہے ہیں، بندہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ زندگی میں تنگی آ جائے، مال و دولت کے اسباب کے اعتبار سے اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے خوب مانگتا رہے۔